اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درختوں کے متعلق جو معجزات ہیں اس کے سلسلے میں چند احادیث پیش ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک منزل میں پہنچے اور ایک چوڑے میدان میں اترے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، لیکن وہاں کوئی آڑ اور پردہ کرنے کی چیز نہیں تھی، البتہ وادی کے دونوں کناروں پر دو درخت تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی ایک ٹہنی پکڑ کر فرمایا کہ تو اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ یہ سنتے ہی وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا، جیسے مہار اونٹ کی نکیل پکڑنے والے کے ساتھ اونٹ ہو لیا کرتا ہے۔ پھر دوسرے درخت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کی ایک ٹہنی پکڑ کر بھی یہی کیا۔ جب دونوں درخت بالکل بیچ میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں اللہ کے حکم سے مل جاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں مل گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں کسی گہری سوچ میں تھا، اس لیے اس طرف سے میری نگاہ ہٹ گئی تھی، لیکن اتنا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور وہ دونوں درخت جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ پر جا کھڑے ہوئے۔ امام دارمی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو، نہ کوئی اس کا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ تمہارے اس دعوے پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سامنے والا سلم کا درخت میرا گواہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا۔ وہ میدان کے کنارے پر تھا۔ زمین چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس سے گواہی چاہی۔ اس نے 3 بار گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ سلم ایک کانٹوں دار اور اونچے درخت کو کہتے ہیں۔ عرب کے جنگلوں میں عام طور پر یہ درخت پایا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گاؤں سے آیا شخص، اور اس نے کہا کہ میں کیسے جانوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس خوشے گچھے کو جو خرما کھجور کے پیڑ میں لگا ہوا ہے بلاؤں اور یہ آ کر میری رسالت کی گواہی دے۔ چنانچہ اس خوشے کو بلایا، یہ درخت سے جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گر کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو اپنی جگہ واپس چلا جا۔ وہ اپنی جگہ درخت پر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ گاؤں کا رہنے والا ایمان لے آیا۔ اسی طریقے سے بزار نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا معجزہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس درخت سے جا کر کہو کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ اور وہ شخص گیا اور اس درخت سے کہا تو درخت نے چاروں طرف سے حرکت کی، پھر زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلد سے پہنچ گیا اور سامنے کھڑا ہو کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس گاؤں والے نے کہا کہ اب اس درخت کو واپس جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو وہ اپنی جگہ پہنچ گیا۔ اس کی جڑیں زمین میں پھر گھسی ہوئی تھی اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ گاؤں والا یہ دیکھ کر کے ایمان لے آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دیجیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا
اپنے ہاتھ اور پاؤں کو چومنے اور بوسہ دینے کی اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے۔ اور ایک بہت بڑے امام نے اپنی کتاب الاذکار میں اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی دیندار بزرگ کے ہاتھ پاؤں محبت میں چوم لینا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ بہقی اور ابو یعلا نے اسامہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ایک سفر میں مجھ سے فرمایا کہ دیکھو قضاء حاجت کے لیے کہیں جگہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس میدان میں اتنے آدمی ہیں کہ کہیں پردے کی جگہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھو کہیں کوئی درخت ہے یا پتھر ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں کچھ درخت آس پاس نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر ان درختوں سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ اور پتھروں سے بھی اکٹھا ہونے کو کہہ دو۔ میں نے درختوں اور پتھروں سے یہ بات جا کر کہی تو اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ درخت اکٹھے ہو کر آپس میں مل گئے اور پتھر آپس میں مل کر دیوار بن گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی آڑ میں بیٹھ کر قضاء حاجت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو مجھ سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ الگ ہو جائیں۔ میں نے کہہ دیا تو اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے ان درختوں اور پتھروں کو اپنی جگہ جاتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ امام احمد، امام بہقی اور طبرانی نے یعلا بن صبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ کھجور کے دو چھوٹے چھوٹے درختوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو دونوں آپس میں قریب آ کر مل گئے، اور اس کے آڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات نے حاضر ہو کر کے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کون گواہی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ درخت۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا تو وہ درخت اپنی جڑوں کو گھسیٹتا ہوا آیا اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ بہقی اور ابو نعیم نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رقانہ پہلوان کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے ایک درخت کو یہ کہہ کر بلایا کہ خدا کے حکم سے قریب آ جا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس جانے کو فرمایا تو اپنی جگہ سے چلا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ رقانہ قریش کا ایک قوی، بہت طاقتور ہیکل پہلوان تھا۔ وہ جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگل کی طرف تشریف لے گئے تو رقانہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہاں کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا۔ رقانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہو اور اپنے مفروضہ معبود کی پوجا کرتے ہو۔ اگر میری تم سے رشتہ داری نہ ہوتی تو آج میں تم کو مار ڈالتا، نعوذ باللہ۔ آج تم اپنے خدا سے دعا کر کے مجھ سے نجات حاصل کرو تو میں جانوں۔ میں آج تمہاری سچائی کو اس طرح اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کشتی لڑو اور تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ میں اپنے لات اور عزا سے دعا کروں گا۔ اگر تم نے مجھے پچھاڑ دیا تو ان بکریوں میں سے 10 بکریاں جو تم کو پسند ہو وہ لے لینا۔ چنانچہ رقانہ سے کشتی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقانہ کو پچھاڑ دیا۔ رقانہ بولا کہ تم نے نہیں پچھاڑا بلکہ تمہارا خدا غالب آ گیا ہے، اور لات اور عزا نے میری مدد نہیں کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ میرا پہلو کسی نے آج تک زمین سے نہیں لگایا تھا مگر تم نے لگا دیا۔ اچھا ایک بار اور کشتی لڑو، اگر اب کی بار غالب آ جاؤ گے تو 10 بکریاں اور تم اپنی پسند سے جو چاؤ لے لینا۔ چنانچہ دوسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقانہ کو پچھاڑ دیا، اور پھر رقانہ نے وہی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا لات اور عزا پر غالب آ گیا۔ پھر تیسری بار رقانہ نے کشتی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقانہ کو پچھاڑ دیا۔ رقانہ نے کہا کہ 30 بکریاں میرے ریوڑ میں سے چن لو اور پسند کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بکریاں نہیں لینا چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔
اسلام قبول کر کے تم دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کر لو۔ اس پر اس نے معجزہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ببول کے درخت کو بلایا، چنانچہ وہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور رقانہ کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ رقانہ نے کہا کہ واقعی یہ بڑا معجزہ ہے، اچھا اس کو اپنی جگہ پر واپس لوٹا کر دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں واپس لوٹا دوں تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ درخت واپس ہو گیا اور دونوں ٹکڑے مل کر کے ایک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اب مسلمان ہو جا۔ رقانہ نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو مجھے عورتیں شرمندہ کریں گی، کہ رقانہ رعب میں آ کر مسلمان ہو گیا۔ بہرحال اس وقت تو وہ مسلمان نہ ہوا، مگر فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سے درندوں کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ شرح السنہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بھیڑیے نے ایک چرواہے کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو پکڑ لیا۔ چرواہے نے جھپٹ کر وہ بکری اس سے چھڑا لی۔ اس کے بعد بھیڑیے نے ایک ٹیلے پر بیٹھ کر چرواہے کو پکار کر کہا کہ اللہ نے مجھے جو روزی دی تھی تو نے اسے چھین لیا۔ چرواہے نے کہا تعجب ہے، ایک بھیڑیا آدمیوں کی طرح باتیں کرتا ہے، ایسی بات تو کبھی دیکھنے کو نہیں آئی۔ بھیڑیے نے کہا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کھجوروں کے درختوں کے پیچھے پتھریلی زمین یعنی عرب میں ایک ایسا شخص ہے جو اگلی پچھلی باتوں کی خبر دیتا ہے، اور اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ چرواہا یہودی تھا۔ اس نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کے سارا قصہ بیان کیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا۔ طبرانی اور بہقی نے عمران النواب سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے مجمع میں تشریف رکھتے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آیا، اس کے ساتھ شکار کی ہوئی ایک پٹڑا گوہ بھی تھی۔ اس دیہاتی نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے؟ صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس شخص نے لات اور عزا کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک یہ گوہ تمہارے اوپر ایمان نہیں لائے گی اس وقت تک میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس گوہ سمار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ آپ نے اس گوہ کو آواز دی کہ اے گوہ۔ گوہ نے صاف صاف بیان دیا کہ میں حاضر ہوں اور آپ کی تابعدار ہوں۔ ان لوگوں کی زینت جو قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ سمار کی یہ بات سب نے سنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس اللہ کی جس کا عرش آسمان پہ ہے اور اس کا حکم زمین پر ہے، جس نے دریا میں راستہ بنایا اور جنت میں جس کی رحمت اور دوزخ میں، اور جس نے دریا میں راستہ بنایا اور جنت میں جس کی رحمت اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جو آپ کی تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو جھٹلائے گا وہ نامراد ہوگا۔ یہ سن کر کہ وہ دیہاتی ایمان لے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز اور قرآن کی تلاوت اور سورہ اخلاص کی تعلیم فرمائی۔ ان صحابی نے جب یہ حال اپنی قوم میں جا کر کے بیان کیا تو وہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے۔ امام بہقی نے حضرت سفینہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سمندر میں جہاز پر سفر کر رہا تھا، اچانک جہاز ٹوٹ گیا اور میں ایک تختے پر بیٹھا ہوا نیستا کی ایک جھاڑی میں پہنچا تو وہاں ایک شیر ملا۔ وہ جب میری طرف بڑھا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ یہ سنتے ہی شیر نے میری طرف بڑھ کر اپنا کندھا میرے بدن سے ملا دیا اور میرے ساتھ ہو گیا۔ جب چلتے چلتے ایک راستے پر پہنچ گئے تو شیر نے مجھے ٹھہرا دیا اور باریک آواز سے کچھ کہنے لگا اور پھر میرے ہاتھ سے اپنی دم چھوا دی۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب راستے تک پہنچا کر مجھے رخصت کر رہا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کا نام رومان، مہران یا تہمان تھا۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا۔ ایک سفر میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر بہت سا سامان لدا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ تو سفینہ یعنی کشتی ہے۔ اسی دن سے ان کا لقب سفینہ پڑ گیا تھا۔